اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی 57ویں آیت سے دیکھنا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات ہو رہی تھی، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے اس کو بھی آگے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر چھائی رکھی بدلی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تمہارے اوپر من و سلوہ۔ من و سلوہ ایک طرح کا کھانا تھا، اور قرآن میں 2-3 جگہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، چونکہ وہ ایک مشن میں تھے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، پھر ایک جگہ ان کو جو ہے کافی سال تک ایک کھانے کا انتظام جو اللہ کی طرف سے ہو گیا تھا، تو اس احسان کو اللہ رب العزت نے بتایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو خوشگوار چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اس قدر احسانات اس قوم پر ہوئے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسانات کی، اور سامنے سے بہت اور قرآن میں اس کو بتایا، پھر بھی یہ قوم برابر نبیوں کی نافرمانی کرتی رہی اور جو ہے کتاب کو پس پشت ڈالی رہی۔ چونکہ پہلے جو ہے قرآن میں جو ذکر ہے کہ اور نبی تو بنی اسرائیل کی طرف آئے، ہر قوم کی طرف قوم کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا رسول، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، تو اس میں وہ ساری قوموں کے وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں جو عرب کی اس علاقے میں جو قومیں تھیں جن کو وہ لوگ پہچانتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ ظلم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر اپنے آپ ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے بے روک ٹوک۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حِطَّةٌ، ہمارے گناہ اتار دے، معاف کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہ خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ان کو حکم ہوا کہ بستی میں، یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احسان کبھی اوپر نیچے بھی ہو گئے، دوسری جگہ یہ بات بعد میں آئی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بدلی چھائے رکھی، یہ اللہ کے احسانات تھے، لیکن ایک بستی میں انہیں جا کے رہنے بسنے کا حکم ہوا تھا، اور فرمایا گیا کہ سجدہ انکساری کے ساتھ داخل ہونا، دروازے میں جب جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ لہٰذا وہ یہ جو سمبولک سجدہ ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، سجدہ، ماتھے کو، سر کو زمین پہ رکھنا، تو سجدہ کرتے ہوئے کوئی اور کام تو ہو ہی نہیں سکتا، جب سجدہ کرو گے تو سجدہ ہی کرو گے، سجدہ کرتے ہوئے رکوع بھی نہیں ہو سکتا، جب سجدہ کرو گے تو سجدہ ہی کرو گے، وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو بات الگ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سجدہ جو قرآن کے حساب سے ہے، جو حقیقی سجدہ ہے جس کو ساری کائنات کر رہی ہے، وہ اللہ کے احکام پر جمنا اور اس کو سرنگو ہو کے تسلیم کر لینا، وہ نکلتا ہے۔ کیونکہ سمبولک سجدہ اگر مان لیں گے تو پھر یہ بات تو کیسے ہوگی کہ سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہوگا آدمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ جو قرآن جس سجدے کی بات کر رہا ہے وہ سجدہ کون سا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو سورج، چاند، پیڑ پودے سب سجدے میں ہے، سب سجدے میں ہے۔ تو یہ سجدہ جو قرآن کا اس لیے بولا جا رہا ہے۔ اور حتتن جو لفظ ہے وہ عربی کا وہ اوپر سے نیچے اتارنا، یعنی سواری پہ سے اتر جانا، مال اتار دینا، اوپر سے کوئی چیز نیچے رکھ دینا، اس کے لیے آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے گناہ کا اتر جانا، گناہ کو اپنے سے اتار دینا، یہ معنی بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس معنی میں بھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب تم یہاں بہت پھر لیے، بھٹک لیے، اب اس بستی میں ذرا سکون سے رہو، اپنا سامان اتار دو۔ مسافر جب اپنا سامان رکھ دے تو یعنی اب وہاں وہ رکے گا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور محسنوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو بدل دیا، الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا، اس کو بدل کے انہوں نے کچھ اور کیا، اس کو بدل دیا جو حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہمیں اس کو ایز اٹ از قبول کر لینا چاہیے، بنا کسی رکاوٹ کے اس کو پہلے تو ایمان لانا، مان لینا، پھر اس پہ عمل پیرا ہو جانا۔ لیکن یہ قوم نے جو حکم کیا گیا تھا اس کے خلاف کیا، تو بدل دیا اس کو، جنہوں نے ظلم، سارے لوگ نہیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اپنے تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے پھر نازل کیا ان پر رجز، گندگی آسمان سے، رجز، وہ ناپاکی، وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ دے دی، پھر اللہ نے ان پر نازل کر دی۔ بما کانوا یفسقون، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ فاسق تھے، فسق کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی۔ تو پھر جب ایک پوری قومی اعتبار سے یا زیادہ تر لوگ کوئی کام کرنے لگیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو، تو پھر پوری قوم بوال میں پڑتی ہے، اور سب پر ایک وقت میں عذاب اس طرح کے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ آپن دیکھ سکتے ہیں کہ پوری قوم آج قرآن سے بہت دور ہے، دور ہو گئی۔ اب تو اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا کوئی نظام باقی نہیں رہا۔ عام طور پہ کچھ جگہ ہوتا ہوگا، تو زیادہ تر قوم جو ہے عربی سے واقف نہیں ہے، اور قرآن سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ ان کو دوسرا ہی دین سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، جو قرآن کا دین ہے، قرآن کی کتاب ہے، قرآن جو کتاب ہے اس کا دین، اس میں جو نازل ہوئے، جو قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ دین، نازل کردہ دین ان کو ایز اٹ از نہیں سکھایا جاتا، بلکہ دوسری کتابوں کی تعلیم ہو کے وہ کچھ اور سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن سے دور ہو گئے کافی، اور یہ ساری پریشانی کا سبب جو بنا ہے وہ اس وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مارو اپنا ڈنڈا پتھر پر، حجر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، نہریں، عین۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے جان لیا اپنا گھاٹ، اپنا مشرب، جہاں پر وہ پانی پی سکتا ہے۔ اصل میں یہ سارے احسانات اوپر کھانے پینے کا، منہ سلوہ کا ذکر آیا، بادلوں کی چھائی اس کا ذکر آیا کہ بدلی چھائی رہی، کیونکہ وہ بہت ہاٹ ایریا میں تھے، عرب کا علاقہ گرم ہوتا ہے، تو پانی کی بھی قلت ہوتی، دھوپ بھی بہت سخت رہتی، اور کھانے کو بھی وہ ساگ سبزی تو اگتی ہی نہیں ہے وہاں، تو ریگستان میں کیا ہوگی گی۔ تو وہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے اس قوم پر کہ پانی مانگا جب، تو پانی چونکہ نبی اور رسول کے ذریعے
جو معجزے ہوتے ہیں وہ تو ثابت ہیں، اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں، اللہ تعالیٰ ملائکہ ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو وہ معجزے اللہ کے حکم سے اس وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی معجزہ ہوگا بھی تو ہم اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، وہ بالکل لائیو دیکھتے، اسی لیے جو نبی کے ساتھ جو قوم رہتی ہے اس کی تربیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آزمائش بھی پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے سے اس طرح کی کھلی مدد دیکھتے ہیں، لیکن پھر آزمائش بھی بہت کڑا مقابلہ ہو جاتا ہے، مطلب انکار کرنے والوں سے دو بدو کڑا مقابلہ ہوتا ہے، پھر اس میں جو پیٹ پھیر کے اور ترنت فیصلے ہوتے، ذرا سی دیر میں آدمی نافرمان ثابت ہو جاتا ہے، اور وہی نازل ہو جاتی ہے اور اس کو دوشی کا مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے کچھ لوگ۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، ان کا ایمان بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہر ایک نے جان لیا اپنا مشرب، اپنے پانی پینے کی جگہ۔ کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، اور نافرمانی نہیں کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ انجانے میں اللہ کی نافرمانی تو کر رہے ہوتے، لیکن وہ سوچتے کہ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے، تو انہیں لگتا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ وہ فساد کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکام سارے قرآن میں ہیں، اس کے خلاف جب بھی ہوگا دنیا میں تو وہ فساد کا سبب بنے گا۔ بہت سارے ایگزامپل سامنے موجود ہیں، جن باتوں کو بھی انہوں نے قرآن کے علاوہ، قرآن میں نہیں تھی، ان باتوں کو امت کو دین بتا کے سونپا اور تھوپا، اور اس بات پہ دنیا میں دوسری قوموں نے آواز اٹھائی اور اس کو برا بھلا کہا۔ قرآن کی تعلیم تو یونیک تعلیم ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی اتنی لاجیکل ہوتی ہے اور اتنی فائدے کی ہوتی ہے اور پوری دنیا کے لیے، کہ اس پہ کوئی بھی، اس اسکیم پہ کوئی بھی انگلی اٹھا نہیں سکتا اگر اچھے سے سمجھا دیا جائے۔ لیکن جو اپنے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو فرمایا زمین میں فساد نہیں کرو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہیں کرو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ان کی قوم نے موسیٰ سے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہم، لن نصبر علی طعام واحد، طعام واحد، کیول ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے زمین سے، زمین کے نباتات، من باقلیہا، سبزیوں میں سے، وقصائہا، ککڑی وغیرہ، کھیرا، وفومہا، اور لہسن، وعدسہا، دال مسور کی، خاص طور سے مسور کی دال کو عدسہ بولتے ہیں، وبصلہا، اور پیاز۔ ان چیزوں کو انہوں نے ڈیمانڈ کری۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایک کمتر چیز کو، گھٹیا چیز کو اچھی چیز سے، اچھی چیز کے بدل میں جو ابھی تمہیں مل رہی ہے اس کے بدلے، تو من و سلوہ آ رہا تھا آسمان سے، اس کے بدلے تمہیں یہ گھٹیا چیز چاہیے، کمتر چیز۔ اصل میں یہ دیکھو، اللہ کا کلام تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اوپری طور پہ ہدایت ہے، لیکن بہت سارے میٹافوریکل میننگ بھی نکلتے ہیں اور نکالے جا سکتے ہیں، جو بہتر ہوں گے وہ نکلتے بھی ہیں اس میں سے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ بات کوئی گہری بات بھی ہوتی ہے، وہ گہرائی تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ابھی تک جو بہت سارے لوگ، ہم لوگ قرآن کی اس گہرائی کو نہیں چھو پائے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا یہ ککڑی، دال اور پیاز، لہسن یہ مانگنا،
یہ میٹافوریکل ہے. یہ اس کے ایک میننگ یہ بھی نکل سکتے ہیں کہ وہ جلدی، جس طرح قرآن نے کہا کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے، آدمی صبر جمع رہے اس پر، اس کے بعد آتا. یہ چیزیں بہت جلدی زمین سے اگتی ہیں اور کم ٹائم میں پھر وہ ہٹ بھی جاتی ہیں، بہت جلدی ریزلٹس دیتی ہیں. جیسے ککڑی، دال، سبزی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. جبکہ قرآن بات کر رہا ہے انار کی، کھجور کی، انگور کی، ان کے بننے میں اور ان کے پیڑوں میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن ان کا پھر ریزلٹس بہت دائمی ہوتا ہے، بہت اچھا بھی ہوتا ہے. قرآن اکثر دیکھنا آپ قرآن میں جو یہ بات آئے ہیں کہ انگور، انار، آپ کے کھجور، ان کو اگر آپ ویسے بھی دنیاوی حالت سے دیکھو گے تو ان کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے، ان کے پکنے میں اور اگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جبکہ ککڑی وغیرہ کو تو آپ کم سے کم کتنے دن میں اگا سکتے، سبزی وغیرہ کو 1-1.5 مہینے میں، اور ان میں سالوں لگتے ہیں. کھجور کا درخت تو بڑا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، انار، ان میں بہت وقت لگتا ہے. پھر جو پھل دیتے ہیں وہاں پر میٹافوریکل ہے ایک میننگ کہ جو دیر میں جو چیز قرآن تو صبر کرنے، ان اللہ مع الصابرین، جمے رہو، صبر کرو، جمے رہو، آئے گی مدد اللہ کی. انسان چاہتا ہے جلدی ریزلٹ، آج قرآن پڑھا اور کل سے ایک دم دنیا اس کے لیے جنت ثابت ہونے لگے. قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آخری وقت میں آ کے ضرور رہتی. وہ آدمی مر نہیں سکتا اس دنیا سے جب تک وہ اللہ کی مدد کھلے طور پہ نہ دیکھ لے سامنے سے، جب تک وہ شاہد نہیں ہو جائے. مشہود آتا ہے نا، وٹنس نہ کر لے اس چیز کو. تو وہ چیز تو وٹنس ہوتی ہے، ایک وقت کے بعد آتا ہے، ایک وقت کے بعد رزلٹ. قرآن تو دھیرے دھیرے نازل ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتاتے ہیں غالباً کتنے وقت تک وہ محنت کرتے رہے، اس کے بعد جو ریزلٹس ہے تو آج پوری دنیا میں دیکھ لو آپ. اس وقت نہیں دیکھا، لیکن بہت چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. اس فیز میں کچھ لوگ وہ مدد دیکھتے ہوئے نکل بھی جاتے ہیں اس دنیا سے، جس کو جتنا وقت دیا. وہ چیز الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا وقت دیا اس وقت تک تو وہ دنیا میں رہے گا. دنیا کے بٹوارے سے کبھی انداز نہیں لگانا چاہیے کہ کسی کو کے پاس بہت ساری دنیا، اللہ نے بہت فیسلٹیز دی تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کو جو بیچارہ غریب ہے، یہ پریشانی اٹھا رہا ہے، تو وہ اللہ اس سے ناراض ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ناراضگی، راضی، وہ یہ تو دنیا کا بٹوارا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے. کسی کو دے کے آزماتا، کسی سے لے کے آزماتا. جو مصیبت پریشانی آتی کسی پہ تھوڑے وقت کے لیے تھی، کسی کا وقت تھوڑا زیادہ ہو جاتا، لیکن بہرحال مدد اللہ کی مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے. ان کو دیکھو آزمائش تو تھوڑے وقت کے لیے آتی چلی جاتی، عذاب دائمی ہوتا ہے. جب بہت پشتیں نکل جائیں اس میں کہ یہ تو پریشانی میں مبتلا ہے، پوری ایک پیڑھی نکل جائے، پوری ایک عمر صرف اس میں ہو جائے، تب سمجھیں گے کہ یہ تو دنیا تو بہرحال عذاب دینے کی جگہ نہیں ہے نا، وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا. دنیا امتحان کی جگہ ہے. اس امتحان کو آدمی یہ سمجھ لیتا کہ یہ اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا فضل ہوتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کو درکنار نہیں کیا جا سکتا. اصل مقصد تو آخرت ہے، آخرت کی زندگی اور وہاں کا دائمی عذاب یا دائمی ہمیشہ کا ثواب، وہ زندگی. لیکن دنیا میں بھی بہرحال دنیا سے یہ لین دین، دنیا کے بٹوارے سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آدمی کے اعمال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اس کو جو سمجھتے ہیں اپنی طرف سے، اور جو میننگ کوئی وہ نہیں ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی غلطی ہوئے ریکارڈ ہو رہا ہے، سارے میننگ وہی ہیں. لیکن جس طرح سے سمجھا جانا چاہیے قرآن کو، آیتوں کو اور اللہ کے کلام کو، اس طرح سے ہم لوگوں کی قوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی.
बहरहाल अल्लाह की रज़ा यही है कि इसमें जुड़े रहना, हमेशा समझते रहना, अल्लाह ताला उसका बदला देगा। दुनिया से ही शुरू होता है, अल्लाह की मदद भी आती, लेकिन एक वक्त के बाद, इसमें वक्त लगता है। मेन बात ये, कुरान को समझने में एक वक्त आपको कुरान के साथ गुजारना पड़ेगा। और कुरान एक वक्त में ईमान की एक सतह नहीं होती है, पहले फर्स्ट स्टेज का ईमान, फिर सेकंड स्टेज का होता है, फिर थर्ड। वो कुरान में भी स्टेजेस आई हैं, कभी आएंगी वो आयतें तो इंशाअल्लाह उसको बयान किया जाएगा। वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप थर्ड स्टेज की ईमान को पहुंच जाएं। कुरान के साथ एक वक्त निकालना, गुजारना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे वो स्टेजेस आएंगी। लेकिन अक्सर लोग सेकंड स्टेज से ही बैक हो जाते हैं, वो सेकंड स्टेज पे नहीं आ पाते। ज़्यादातर लोग फर्स्ट स्टेज ईमान की उनकी रहती है, तो सेकंड और थर्ड पे तो पहुंचने का उससे पहले ही वो बैक हो जाते या फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। बहरहाल ये अल्लाह का कलाम है, इसको तो 24 घंटे इसमें जितना तफक्कुर करेंगे और ज़्यादा हिदायत निकलती आएंगी। तो ये एक सेंस ये भी निकलता है कि उन्होंने वो जल्दी कोई चीज़ की डिमांड कर रहे थे, रिजल्ट्स की, कि जल्दी हमें मिल जाए, और अल्लाह ताला उनको नाजिल करके समझा रहा था कि वक्त है, वक्त आएगा, उसी वक्त होगी। लेकिन उनकी नाफरमानियों का जिक्र उस सेंस में भी दिया कि इतने इनामात के बाद ये कौम बराबर नाफरमानी करती चली आ रही थी। देखो, कहा था कि बस्ती में दाखिल होना सजदा को, जो कहा गया था उसके खिलाफ किया उन्होंने, जो लोगों ने जुल्म किया था, जबकि इतने एहसानात हो रहे थे। एक एहसान ये भी था कि मन्नो सलवा उतर रहा था, उसके बाद वो डिमांड कर रहे थे ये वाले खाने की। तो फरमाया काला तस्तब्दिलून लजी हुआ अदना बिल्लजी हुआ खैर, क्या बदलना चाहते हो एक अदना चीज़ को एक अच्छी चीज़ के बदले, अच्छी चीज़ से, मतलब जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसके बदले एक अदना चीज़ लेना चाह रहा हो। इहबितू मिस्रन, तुम मिस्र में जाओ, फ़इन्ना लकुम मा सालतुम, मिल जाएगा तुम्हें जो तुम मांग रहे हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, उन पर थोप दी गई ज़िल्लत और मस्कनत। वबाउ बेग़ज़ब मिनल्लाह, और अल्लाह का गज़ब में पड़ गया। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयतिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, ये इस वजह से कि इनकार करते थे हमारे अल्लाह की आयतों से और कत्ल कर देते थे नबियों को बग़ैर हक़ के। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और इस वजह से भी कि वो नाफरमानी करते थे और हद से लिमिटलेस हो जाते थे, हद से आगे बढ़ जाते थे, बहुत हद से आगे बढ़ जाने वाले थे। देखा, जब अल्लाह ताला के एहसानात कौम नहीं समझ पाती, और फिर हम पर तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह की किताब हमारे बीच मौजूद है, हम उसके दावेदार हैं, ये इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का। उसके बाद भी कोई अगर घाटे में चला गया तो वो अपना ही नुकसान, इस वजह से कि वो पता किताब से अंधा बना रहा। दुनिया की ज़िंदगी एक मिनट में ख़त्म हो जाती, कोई भरोसा नहीं है। आज के टाइम में तो इतनी मौतें हो रही, इतनी ज़्यादा हो रही कि आदमी को तो अब बहुत अलर्ट होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अभी भी मौका है कि कौम अगर कुरान की तरफ रुजू कर ले और कुरान को सही से बयान हमारे उलमा करने लगे और इसकी बाकायदा तालीम मस्जिदों में शुरू हो जाए, इसको सिखाने की, पढ़ाने की, इसकी तालीम, तो भी कुरान की बात लोगों के समझ में आएगी और इंशाअल्लाह वो हालात जल्द से जल्द चेंज हो जाएंगे। जो गज़ब और एक मार, एक ज़िल्लत जो कौम पे आई है कि हर जगह जो है बहुत सही तरीके से जो है वो नहीं। और आप ये भी इस बात से समझिए कि अल्लाह ताला की अल्लाह की आयतों की नाफरमानी करने पर अज़ाब की असबाब बनती हैं। अल्लाह की आयतों का इनकार, ये कहीं नहीं आता कुरान में कि वो हमारा इनकार कर देते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह को तो आदमी मानता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी दूसरे नाम से, कोई ना कोई तरीके से तो अल्लाह को मानता ही है, कोई ना कोई उसका रब या माबूद उसे मानता ही है। लेकिन कुरान ने कहा ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके साथ शिर्क भी करते हैं, शिर्क के साथ मानते हैं।
اللہ کو بھی مانتے لیکن اوروں کو بھی ساتھ میں ویسے ہی مانتے اس جیسا نہیں مانتے لیکن اس کے برابر کا ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے ہو جاتا ہے؟ ناسمجھی میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی آیتوں کو جیسے پڑھا جا رہا ہے یا پڑھا ہی نہیں جا رہا تو اس سے اللہ کی آیتوں کا انکار. اللہ کی آیتوں کا انکار جب قوم کرتی ہے، جو آج ہماری قوم کر رہی ہے، ان کو ابھی بھی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات تو اور بد سے بدتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ پوری کی پوری اب تو قیامت کا ہی آئے گا. اب کوئی جو ہے نبی اور رسول آنے کا ہے نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اسی لیے اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اب صرف قیامت آئے گی. وہ خطے واری عذاب تو آ ہی رہے ہیں، اس حساب سے دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ. ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کہ پتہ 100 200 1000 آدمی، ایک 5000 1 لاکھ ایسے کوئی نہ کوئی وجہ سے جاتے جا رہے ہیں. وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر ایک دم سے بڑا عذاب قیامت کا آئے گا جس میں ایک بارگی سب ختم کر دیا جائے گا. قرآن میں اس کو بار بار کہہ رہا ہے قرآن کہ دیکھو یوم الآخر، آخری اسٹیج آنے والی ہے. آخری اسٹیج سمجھ جاؤ، وہ آخری اسٹیج کی تو لیے ہے یہ سب کچھ اس دنیا میں. تو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں جو اللہ نے احسان کی اور انہوں نے اس کو نافرمانی کی، وہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرا رہا بنی اسرائیل کو. اور ان کے ذریعے سے ہم سے بھی خطاب ہے. جب اللہ کی بات تو عام ہوتی ہے نا، اس کا فیصلہ، اس کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے. وہ ایسا تھوڑی کہ بنی اسرائیل سے کہیں گے تو وہ بنی اسرائیل پہ لاگو ہوگا، وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوگا. جو پڑھے گا اس پر بھی ہے کہ اگر انہوں نے کیا تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اللہ پارشلٹی تھوڑی کرتا کہ بنی اسرائیل قوم کو سزا دے دے اور جو مسلمان قوم ہے یہاں پہ جو انڈیا میں رہتے ہیں یا کہیں پہ بھی تو انہیں نافرمانی پہ چھوڑ دے، وہی رہے گی، وہی عذاب. بہرحال یہ قوموں کا ذکر ہے. قومیں یہ بنی آدم بھی کا، بنی آدم تو سبھی ہے، بنی اسرائیل ہے. آل موسیٰ آیا قرآن میں، آل ہارون بھی آیا لفظ قرآن میں، آل یعقوب بھی آیا یہ لفظ آئے. تو یہ سارے لفظ، یہ آل جو تھی، بہرحال یہ سارے قومیں تھیں، قومیں ہیں. اب قرآن پوری دنیا کے لیے آیا، جو بھی پڑھ رہا وہ اس پہ لاگو ہو رہا. ایگزامپل کسی اور کا دیا جا رہا، لیکن پڑھنے والے کے لیے وہ ہدایت ہے، وہ سبق ہے. ورنہ تو یہ قرآن پرانی لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے تو ہم بول دیں گے ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا ان کے لیے ہے سب. نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. بہرحال یہاں پر رکوع ہوئی اور انشاءاللہ اگلی بار آیت نمبر 61 تک ہو گئی ہے. نیکسٹ آیت سے، رکوع کے بعد کی جو آیت ہے اس سے انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے. اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.